اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 سے 82 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین، پھر بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر وہ کہہ دیتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کر سکیں۔ فویل لہم، تو پھر ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور سراسر بربادی ہی کا سامان ہے جو وہ اس کے ساتھ کما رہے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، نہیں ہمیں آگ چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند گنتی کے دن۔ قل، فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے کوئی اللہ سے اس بارے میں پختہ عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے بھی برے عمل کیے، وأحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی غلطیوں نے اس کو آ گھیرا، فاولئک اصحاب النار، تو یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سابقہ آیات میں اور آج کے سبق میں اہل کتاب، ان کے ان اعمال کا ذکر ہو رہا ہے جو گمراہی کے سبب بنے، جس وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، اللہ کا غضب دنیا میں ہوا، دنیا میں بھی سزائیں جھیلیں، اور آخرت بھیانک اور خوفناک انجام ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا، یہ حدیث سورۃ البقرہ، خاص طور پہ اس کے اختتام سورہ توبہ، اگر جہاں بھی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اہل نفاق کی بات ہو رہی ہے، یہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا تم بھی وہی کام کرو گے جس طرح اہل کتاب کیا کرتے تھے، جو بگاڑ اور جو گمراہیاں ان کے اندر آئیں، تمہارے اندر بھی آئیں گی، اور اس کا آغاز ان کی نکالی سے ہوتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جب کوئی بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے نا، تو وہ ان میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی مشابہت میں آگے بڑھتا جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ انہی میں سے ہی ہو جائے گا۔ اور چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے نا کہ یہ اہل کتاب اگر کسی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے، تلوے کے برابر تلوہ، پوری نکالی اس طرح کرو گے۔ تو ہمیں یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسباب جس وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ بھٹکا دیے گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، جہنم کا شکار ہو گئے، ہم نے وہ کام نہیں کرنے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں خود سے ایک تو اس میں چینجنگ کرتے اور پھر کہہ دیتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اپنی طرف سے ان کے فرمودات ان کو لکھ کے یہ پڑھا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی جو وحی تھی نا خالص، اس سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر وہ کہہ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی اس کے دو معنی ہیں، پہلا وہی کہ جو کتاب اللہ تھی نا، یعنی تورات اور انجیل، اس کے اندر تبدیلی کر دی، اور دوسرا کتاب کا مطلب کہ یعنی عمومی کتابیں، کسی نے یہ فلاں کی لکھی ہوئی ہے جی، بس اینو پڑھ لو تو واسطے کافی ہے، اس میں تمہارے لیے پورا جو ہے نا وہ راستہ واضح کر دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لو، اور وہ ساری زندگی اسی کو پڑھتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ایسے ہر فرقے کی کوئی نہ کوئی نمائندہ کتاب موجود ہے، کوئی نہ کوئی نمائندہ۔ آپ مسلمانوں کے فرقے دیکھ لیں گے نا تو کہیں گے فلاں ہے اس کی یہ نمائندہ کتاب ہے، فلاں مسلک ہے تو اس کی یہ نمائندہ کتاب ہے، وہ جی ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ آج کل تو بسا اوقات تبلیغ کے نام پر بھی ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک ہی کتاب ہے جو کسی آدمی کی لکھی ہوئی ہے، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کا درس ہے، اسی پہ عمل ہے، اسی کی ہی تبلیغ ہو رہی ہے۔
تو جو اصل کتاب تھی قرآن و حدیث اس کا نام بھی نہیں لینے دیتے، حتیٰ کہ مسجد میں تھا اور مغرب کے بعد آپ جانتے ہیں درس ہوتا تھا، تو قرآن و حدیث چل رہا تھا، ترجمے کی بات یہی چل رہی تھی درس، تو ایک دو دن وہ 2-3 دن رہتے ہیں، تو وہ درس کے والے سے باتیں چل رہی اور وہ ہوئیں، تو ان میں 1-2 آدمی تھے، وہ پوچھنا شروع ہو گئے، سوال جواب شروع ہو گئے، تو وہ 1 دن پہلے ہی چلے گئے، اور وہ صاحب کا مجھے فون آیا بعد میں کہ وہ ہمارے امیر صاحب نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ آپ اگر اس راستے پہ چلیں گے نا، آپ نہیں پڑھ سکتے یہ قرآن سے، اگر آپ یہ پڑھیں گے سیکھیں سمجھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ دن بھی پورے نہیں کیے چلے گئے، اپنی جو ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، نصاب مرتب کر دیا گیا، اسی کو ساری زندگی پڑھ رہے ہیں۔ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، کس لیے نازل کی ہے؟ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ صرف علماء کے لیے تھی؟ خدا للناس بولا ہے اس کو، ناس کے اندر ہر مسلمان تو کیا ہر کافر بھی آتا ہے کہ پڑھو اس کو، کافر بھی اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کرے گا؟ ہدایت کے راستے اس کے لیے واضح کر دیے جائیں گے، اب وہ قبول کر لے اس کو تو وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی کتابیں بنانے اور اس کے اندر ایڈیٹنگ کرنے، اضافہ کرنے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے ترجمے میں کچھ اور ہے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ایسے تراجم آپ کو مل جائیں گے، ترجمے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، تشریح میں کہتے ہیں نہیں ایدا مطلب ہے نہیں، ایدا مطلب ہے، معاذ اللہ اللہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشد وہ کوئی الفاظ واضح نہیں کر سکے تھے، حضرت صاحب واضح فرما رہے ہیں کہ اس کا موضوع یہ تھا، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ وہی باتیں ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اس کتاب میں ایڈ کر دیتے یا اپنی طرف سے کوئی کتاب بنا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے کہ آپ نے یہی پڑھنی ہے، اور ساری زندگی لوگ اسی کا جناب وہ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ آج کل تو بڑی عجیب سی بات ہے، وہ کہانیاں گھروں میں ہے نا، عورتیں یہ 10 بیبیوں کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں، کوئی کس کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں، کوئی کس کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں، بس وہی دین اور وہی چیز، تو گمراہی کیسے نہ ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں برباد ہوئے ہیں عیسائی اور یہودی اس وجہ سے، اور ہم اس کو اور ہمارے لوگ اور بس اوقات ایسے علماء بھی اس کی فضیلتیں ذکر کر رہے ہیں، بس آپ نے یہ پڑھ لیا اور آپ یہ کامیاب ہو گئے۔ حضرت اس کو پڑھیں، یہ آنکھیں بھی کھولے گا، دماغ بھی کھولے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر ظلم کیا کرتے ہو؟ کہا ایک اس میں کون سی غلط چیز لکھی ہوئی ہے؟ قرآن و حدیث لکھا ہوا ہے نا، اس میں بھی تو اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، اس میں بھی آخرت کی باتیں ہیں، نیکی کی باتیں ہیں، اچھائی کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں، اور پھر قرآن اس کیڑی کمی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا تم نے؟ اس میں کیا معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایسی باتیں ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں؟ جبکہ انسان کی لکھی ہوئی بات میں کمی بھی ہو سکتی ہے، وہ حکمت سے خالی بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کمی سے بھی پاک ہے اور حکمت سے بھرپور ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی موقع مناسبت اس کے موافق نہ ہو۔ قرآن پاک تو قیامت تک آنے والی ایک کتاب ہے نا، وہ ایک موقع کی مناسبت سے لکھی گئی، ہو سکتا ہے اگلے سال وہ ایکسپائر ہو جائے، کوئی معاملہ بدل جائے، حالات بدل جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے۔ تو یہ دیکھیں ان کی گمراہی کا آغاز، پھر اللہ نے ان کا انجام کیا کیا۔ تو جب یہ کہتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ تھوڑی قیمت اس کے عوض حاصل کر سکیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ سمجھ لیں بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو اللہ فرماتے ہیں اور لکھنے والا جس نے اس نیت سے یہ کام کیا وہ بھی برباد ہوا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور اس کے عوض انہیں جو کچھ حاصل کیا، وہ فیم ہو سکتی ہے، وہ مال و دولت ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی حاصل، وہ ان کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ ان کی بربادی کے اندر اضافہ کر رہا ہے۔ فویل لہم مما یکسبون، اور اس کے بعد پھر جب انہیں سمجھایا گیا، ایک انہیں بچڑے کی پوجا کی اور ان کو پھر کہا کہ تم نے یہ کیوں نافرمانی کرتے ہو اللہ کی کتابوں کی، اور ان میں تبدیلیاں کیوں کرتے ہو، انبیاء کی مخالفت کیوں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو تم تو یہ تو برے لوگوں والے کام کر رہے ہو، تو جس کا انجام دوزخ کی صورت میں ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک اور مذاق کیا، وہ کیا کیا؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا سب سے بڑا جرم یہ تھا نا، وہ تھا بچڑے کی پوجا کرنا، شرک تھا، شرک وہ بھی جان، اب شرک کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا نہیں، لیکن وہ شرک اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نجات کا راستہ، اس کو شرک سمجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ سب کو علم ہوتا ہے کہ شرک جو ہے نا وہ جہنم میں لے کے جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا باعث ہے، اللہ سے دور کرنے والا، لیکن وہ شرک کو شرک سمجھے گا تو پھر نا آپ پتہ یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو سمجھیں کہ یہ عمل یہ کیسا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے یہ شرک کیا، تو یہ بڑا جرم تھا، وہ 40 دن ہم نے ایسے کیا، تو 40 دن ہم زیادہ سے زیادہ آگ میں جائیں گے، اس کے بعد ہم ابناء اللہ ہیں، احباؤ ہیں، تو ہمارے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قرآن پاک میں ہم آگے پڑھیں گے، انہوں نے کہا جنت بنی ہی ہمارے لیے، انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی اور عیسائی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یہ ڈگریاں بنا لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ نے تو لکھ کے دیتا ہے، کہاں اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ عیسائی اور یہودی بن گیا وہ جنت میں جائے گا، کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ تمہیں کس نے دی ہے؟
آج مسلمانوں میں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کسی طور پہ کسی بندے کی اچھائی دیکھ کے حتمی طور پہ اس کو جنتی بھی نہیں کہہ سکتے, اور حتمی طور پہ اس کی برائی دیکھ کے اس کو جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اساس مسئلہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا, کہ ایک آدمی ہے اللہ نے اس کو جنت کے لیے تیار کیا, بس اوقات وہ عمل بھیڑے کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب آخری وقت آتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کا امیج برا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ذوالکفل کا واقعہ نہیں سنا؟ 100 لوگوں, اس طرح 100 لوگوں کا قاتل ہے ذوالکفل ہے, کہ جو بادشاہ تھا اور انتہا درجے کا برا آدمی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, توبہ اس نے کر لی, اور اس کی توبہ کا کسی کو علم بھی نہیں تھا. سارے لوگ کہتے تھے کوئی پیڑا بندہ, گندا بندہ اس دنیا سے چلا گیا, لیکن اب اس کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دروازے پہ لکھوا دیا کہ ان اللہ غفر الکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے مسئلہ کا. تو حتمی طور پہ کسی کو ایسا کہنا, یہ ہو سکتا ہے کہ برے عمل کی سزا یہ ہے, شرک کی سزا یہ ہے, بدعت کی سزا یہ ہے, تاکہ لوگ ان عمل سے بچنے کی کوشش کریں, نہ کہ کسی آدمی کو خاص کر کے اس پہ فتویٰ لگائیں کہ یہ آدمی پکا جنتی ہے, یہ پکا دوزخی ہے. پکا جنتی بھی نہیں کہا جا سکتا اور پکا دوزخی بھی نہیں کہا جا سکتا, ٹھیک ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. ہاں اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا, اس لیے تو کہا نا جنازہ اللہم اغفر لہ ورحمہ, جب یہ چیز ہوگی نا پھر اس کے لیے بخشش کی دعا کریں, اور جب یہ چیز نہیں ہوگی تو برے آدمی کو آپ سپیس نہیں دیں گے, وہ کبھی اس طرف ہو سکتا ہے آ جائے لیکن آپ کے سخت رویے کی وجہ سے نہیں آئے گا. اور اچھے آدمی کو جب یہ ہے ہی جنتی ہے پھر اس کو چومیں گے, چاٹیں گے, عبادت کریں گے, وہ سانو بھی لا دیں یار, تو جانا نا جو دنیا میں ہوتا ہے نا, تیرا نمبر لگ گیا چلو میرا بھی لا دی, میرا بھی چلان فیل کر دی, ہے نا, تو پھر وہ یہ سمجھیں گے اور غیر اللہ کی عبادت تو شرک کا دروازہ کھل جائے گا. تو اس لیے کسی صورت میں اس چیز کی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے اچھائی کا سوال کسی کے لیے بھی ہے, اور اگر کسی کو برے عمل کرتے ہوئے اس طرح سے دیکھا تو اس کے لیے مغفرت کا سوال, اور اسی طرح اس کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے کی بجائے عمل جو ہے نا اس کی نفی کریں, یہ اچھا عمل ہے یہ جنت میں لے کے جائے, برا عمل ہے یہ دوزخ کا سبب ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہ سرٹیفکیٹ دے دیں, اے فلان نسل جو ہے جی اے تے پکے بخشے بخشائے نے, یہ وہی بات ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں کی, جس طرح ہمارے ہاں بھی کچھ ہے, اے فلانے دی نسل جو ہے یہ فلانا قوم کی بلا ہے, اس کا نسب یہ ہے, اس کا یہ ہے, اور بھائی اللہ کے ہاں یہ نہیں چلتا. آگے بات آ رہی ہے, اللہ فرماتے ہیں ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تمہیں اللہ تعالیٰ کے اصولوں کا علم ہی نہیں ہے, تم ایسی بات کہہ رہے ہو کہ جو حقیقت سے ہی خالی ہے. وہ کیا ہے؟ بلا من کسب سیئۃ, اصول یہ ہے جس بندے نے بھی برائی کی واحاطت بہ خطیئتہ, اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا, مطلب وہ اسی برائی کرتے ہوئے مرا اور اس نے توبہ نہیں کی ہے, فاولئک اصحاب النار, وہ جہنم میں جائے گا. وہ نبی کا باپ, نبی کا بیٹا, نبی کی بیوی, نبی کا خاندان. نبی علیہ السلام کفار مکہ ہے نا, نبی علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا وہ کلیب بدر میں ان کو پھینکا کہ نہیں پھینکا, وہ کون تھے؟ وہ نبی علیہ السلام کا خاندان نہیں تھا. اسی طرح نبی کا چچا ہے ابو طالب, اور اسی طرح نبی کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد, نبی علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ان کی بیویاں لوط علیہ السلام کی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا یہ ساری چیزیں. بلا من کا سبا, جو بھی اس کو نہ حسب فائدہ دے گا نہ نسب. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا حسب اور نسب اس کو آگے کر سکتا, حسب و نسب کے اندر کوئی ہے. اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھی یہی کہا ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, اور اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک ایک کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ تم سردار ہو, اللہ نے دنیا میں تمہیں عزت دی ہے تو قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا, قیامت کے دن عملوں کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, چاہے وہ غلام ہو, چاہے وہ اکشے سے آیا ہو, چاہے وہ انتہائی نادار اور فقیر اور تنگ دست کیوں نہ ہو, جو ایمان لائے گا عمل صالح کرے گا, فاولئک اصحاب الجنہ. ادھر ابو جہل ہے اس کے لیے, اور ابو لہب ہے, تبت یدا ابی لہب ہے اسی طرف, اور دوسری طرف وہ کہاں سے چل کے آنے والا سلمان فارسی ہے, کہاں سے چل کے آنے والا جناب بلال رضی اللہ عنہ ہے. ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں دے رکھی ہیں. یہ کیا ہے؟ والذی, تو اللہ کے ہاں جو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح ہیں, یہ کامیابی کا معیار ہے. اور اگر برے عمل ہیں تو چاہے اس کا حسب و نسب کسی سے ہی کیوں نہ ملتا ہو, اسی کے مطابق فیصلہ ہونا ہے. فاولئک اصحاب النار, ان کے لیے دوزخ ہے. تو اس لیے بنیاد عمل ہے, اپنے عمل کو دیکھیں اور عمل کی ترغیب دیں اور عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.